کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1,00,000 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2,00,000 ہیں تو 2 سے 2,00,000 4,000. ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے. ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں 2% یا 2.5% نا, یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ, تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1,00,000 پہ 7,000, 1,00,000 پہ 7,000 ریٹ ہے تو 7% آپ 1,00,000 پہ کما رہے ہو, یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے, 200 پہ 5 روپے, 1,00,000 پہ 2,500, 2,00,000 پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی ایک صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے, سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا, فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے, اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات. یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں کر کے مٹاتے ہیں نا, تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا, ایک چیز لکھے ہی نہیں, لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا, تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہوئی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی, اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا, فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی. کوئی چوری کر کے بھاگ گیا, کچھ بھی, تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے, میں یہاں کیا کرتا رہوں گا, اس کو ریموو کرتا رہوں گا, تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے, مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے, اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا, اس کو مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے, برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے, ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں, بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر کونپل میں 100 دانے، جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ، تو یہ بڑھتا چلا، گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ لو، سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ، آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے، جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے، بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتا ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر، تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے، پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی، ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول. آج 4 مگے ڈالے ہیں، 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے، اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ 2 مگے، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو. ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے، پھر شام کو پھک رہا ہے، اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی، کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے، بس کھلاؤ پلاؤ جو آ رہا ہے یہ بس، یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی. تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے، یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا، اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو
حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے؟ خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھیں جو کھانا پکاتی ہیں. وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی, جیسے بریانی بنانی ہے بھائی اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس میں نے. یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالیں؟ خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے. وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ حساب کیوں مانگوں گا میں؟ ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں یار یہ بات بھائی 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے, 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا, تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں, بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے, یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا. اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا. کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں؟ ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں روپے بھی دینا بھول جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے. ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے, کہیں گے او سوری میں کیا ہوا بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا. آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ, اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے نہیں آ رہی بات؟ تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے؟ تربیت سے. ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے, نہ بنے تو اللہ کی مرضی. سمجھ رہے ہو؟ تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے, ان میں عادت خراب ہوتی ہے. پیسے دینے تو وہ دیں, جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں, تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے. وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں, لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں. میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے. اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دماغ میں کیوں نہیں رکھا بھائی؟ دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو. 100 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی. یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی, دماغ میں ہوتی, تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا. یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے, ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے, اس کو 100 روپے دیے, اس کو 50 روپے دیے, اس کو 1 لاکھ روپے دیے, اس کو یہ دماغ میں. دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ؟ ڈائری میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, یہ مجدد تھے اپنے دور کے, ایسے خاندانی آدمی تھے. یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد, اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں خیال آیا, اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا؟ اسی خیال کی طرف, تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی؟ ڈائری میں, اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہو گیا بھائی؟ ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اتنی فکریں, اب کیا کیا کھوپڑا ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پھل, وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے.
اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز، ایسا نہیں، اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا، یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں، جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے، یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا، 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں، اللہ توفیق دے، تو وہ سب اس میں ڈال دیے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم، بولو بھائی، مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس، تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے، وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا، شبہ ہوگا ساتھ والے پر، شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو، باہر سے کوئی چور آ جاؤ، کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو، لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا، ہمارا تو، میرا اپنا حساب ایسا ہے، میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا. ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا، اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز، بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو؟ جیسے کمپنی چلتی ہے نا، ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا، سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے، آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے. وہ حساب نکالو، اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو، ختم. چلو ہماری وجہ سے، ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر. پیسے دے دیتا ہوں میں، بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے، عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ، وہ فی کس اتنی ہے. تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے؟ لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی، ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان، گھر والوں پہ خرچ نہ کرے، نہ خرچ کریں کھول کے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ، بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا